اگر کوئی سکھانا چاہتا ہے تو ویلکم. عمران ریاض خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس جمہوری نظام کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جس میں ووٹ کی طاقت ہی الٹیمیٹ پاور ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہم نے معاشرت علوم کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بھائی, اور ہم ساروں کے ساتھ یہ پرابلم ہمیشہ سے رہا ہے. ہمیں نا ایک ہائبرڈ نظام کے اندر پیدا کر کے بڑا کیا جاتا ہے اور ہمیں سمجھنے ہی نہیں دیا جاتا کہ ایکچولی چل کیا رہا ہے. اور یہ پرابلم میرے ساتھ نہیں, پاکستان کے تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب ان لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یار یہ لوگ تو زیادتی کر رہے ہیں کنٹینیوسلی, یعنی اس سے پہلے بھی جو میرا موقف تھا وہ یہ تھا کہ میرے ملک میں چوری نہیں ہونی چاہیے, میرے ملک میں ڈاکے نہیں پڑنے چاہیے, میرے ملک کے اندر جو ہے وہ لوٹ مار نہیں ہونے چاہیے. اور سب سے بڑا میرا جو پرابلم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا وہ موروثی سیاست کا ہے کہ موروثی سیاست کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. کوئی محنت کر کے اپنی جگہ بناتا ہے, میں یعنی وہ قاسم گیلانی ہے, یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ہے, میں موسیٰ کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ موروثی سیاست, وہ اپنے باپ سے بہتر ہے, محنت کی اس نے الیکشن, وہ محنت ابھی بھی کر رہا ہے, وہ اپنے باپ سے بہتر ہے. وہ موروثی سیاست نہیں ہے. موروثی سیاست وہ ہے جب آپ ایک, ہاں یہ جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی نے الیکشن لڑا یہ موروثی سیاست ہے. ان کی بیٹی کا کیا سیاسی طور پہ ان کی کیا خدمات ہیں, کیا کیا انہوں نے, تو یہ موروثی سیاست ہے. اسی طرح بلاول موروثی سیاست ہے, مریم موروثی سیاست ہے. یہ آتے ہیں اور اگر اپنی پارٹی کو کمانڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہر چیز ان کے کنٹرول. یہ میرا پرابلم ہے. میں ان پرابلم سے پاکستان کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں رول آف لا ہو, یہاں کرپشن نہ ہو. یہ جو لوٹ مار والے خاندان ہیں یہ اب بس کریں. میں یہ چاہتا ہوں کسی نے لوٹ مار کیا تو پیسہ ریکور کیا جائے. ان ساری خواہشات میں میں ہر اس طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا جو اس کے لیے آواز اٹھائے گی. کل کو اگر نواز شریف صاحب بھی اٹھاتے ہیں تو ان کے ساتھ, نواز شریف صاحب پہلے پیسے واپس کرنا پھر اٹھائیں آواز, میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. پہلے ساڑھے پیسے واپس کرو, پھر آواز چکو, پھر دیکھیں آپ سے اونچی آواز میں لگاؤں گا. معاملہ یہ ہے کہ میرا میں 2009 میں بڑی کلیئرٹی آ گئی تھی. مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے تو ملک تباہ ہوگا. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹی موروثی سیاست, یہ دونوں پولیٹیکل پارٹی لوٹ مار, یہ روایتی پولیٹیکل پارٹیز بہت تباہی پھیریں گی. اس وقت کوئی تیسرا آپشن ہی نہیں تھا 2009 میں. عمران خان واز نو ویئر. تو مجھے تب انہوں نے کئی دفعہ نوکری سے نکلوایا. مجھے 2009-10 میں انہوں نے نہ صرف نوکری سے نکلوایا بلکہ میرے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج کیا. 2009 میں, ہاں جی, دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا. اور میں نے وہ چیزیں اس دور میں فیس کی. رانا ثناء اللہ گواہ ہیں, ان لوگوں کو ختم کرنا پڑا جب صحافیوں نے احتجاج کیا. تو یہ وقت گزر جاتا ہے. اب 2013 کے اندر اس لڑائی میں ایک اور شخص اترتا ہے, 2012-13 میں عمران خان. 2014 میں اس لڑائی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتر جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے یہ سارے چور ہیں, یہ سارے چور ہیں. اور میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ سارے چور ہیں. اب ہوا یہ کہ 2022 میں 2021 کے اینڈ میں اسٹیبلشمنٹ تھک گئی, انہوں نے وہ لڑائی بیچ میں ادھوری چھوڑ دی. تو کوئی بات نہیں بھائی, نہ میں آپ کو لے کر آیا ہوں لڑائی میں, نہ آپ مجھے لے کر آئے ہیں اس لڑائی میں, نہ میں آپ کے کہنے پہ لڑ رہا ہوں, نہ آپ نے میرے کہنے پہ لڑنا تھا. کچھ عرصہ آپ نے مجھے جوائن کیا, اب آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بھائی میں کیا کروں, پھر آپ تو لڑتے رہیں گے. میرا تو اپنا ایک ہے کہ بھی موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے. مجھے ان کی شکلیں زہر لگتی ہیں جب یہ آ کے لوگوں کا حق مارتے ہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا اس کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں وہ لیڈرز جن کے اپنے بچے اور ان کے بچے بھی اس کی عمر کے ہیں, جن کے اپنے پوتے پوتیاں اس کی عمر کے ہیں, وہ اس کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ہو گیا میں لیڈ کرے گا. یہ چیز بری لگتی ہے. وہ جو بیچارے جن کی جوتیاں گھس گئی ہیں سیاست کر کر کے, وہ ہاتھ مان کے ان کے بچوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, مجھے برا لگتا ہے. یہ اتنا سا ہاتھ ملاتے ہیں اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ملاتے, تو مجھے برا لگتا ہے اور مجھے زہر لگتے ہیں یہ حرکتیں کرتے ہوئے. تو میں تو اس کے خلاف کرتا رہوں گا. اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ ہوا میرے ساتھ کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جب ہم لڑائی چھوڑ کے جائیں گے تو یہ بھی چھوڑ کے جائے نا اب ہمارے ساتھ. ہاں, ہم نے اس لڑائی کو جتنا لڑنا تھا ہم نے لڑ لیا. اب ہمارا مفاد ہے کہ لڑائی کو ختم کر کے ایک نئی لڑائی شروع کی جائے. تو انہیں کہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کچھ صحافیوں کے بارے میں کہ شاید وہ لڑائی ان کے لیے لڑ رہے تھے. ایکچولی تو یہ لڑائی بہت پرانی ہے پاکستان, یعنی ان کو لگا کہ ارشد شریف شہید جو ہیں وہ جس وقت وہ یو ٹرن لے گی اسٹیبلشمنٹ اور ان ساروں کو جن کو وہ کل چور اور ڈاکو کہتی تھی ان کو سر کا تاج بنائے گی اور ایک بہتر آدمی کو نسبتاً بہتر آدمی کو ٹارگٹ کرے گی, تو ارشد شریف ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کیا وہ اس کو نظر نہیں آتا
کیا اس کے اندر سر میں دماغ نہیں ہے؟ اس کو سب نظر آ رہا تھا. وہ یہ سارا کچھ یاد رکھیے گا, یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. کوئی ذاتی لڑائی تو ہے نہیں بھائی. ذاتی لڑائی میں بندہ کہتا ہے اچھا بھائی تو جیتا. تو نظریاتی یا اصول کی لڑائی ہوتی ہے, اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں جہاں تک عمران خان کی بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں, تحریک انصاف کی آپ کہہ رہے ہیں سپورٹ, اور یہ ثاقب آپ دیکھیں کہ 95% میڈیا اس وقت ان کو مار رہا ہے, ایسا ہی ہے. اور کنٹینیوسلی مار رہا ہے. خبر کوئی اور آتی ہے, اس کے اندر سے ایک لفظ نکال کے اس کو کوئی اور لباس پہنایا جاتا ہے, اور پھر اس کے اوپر پوری کی پوری ایک کمپین کھڑی کی جاتی ہے. کنٹینیوسلی یہی ہو رہا ہے. 95% پاکستان کا میڈیا اس کو مار رہا ہے. اس چیز نے مجھے بہت اریٹیٹ کیا. مجھے ایسے لگا کہ اس کی آواز سنواؤ, لوگوں تک پہنچاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی آواز, باقی ساری آوازیں آپ سنوا رہے ہیں اور 95% لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں اور اس کو بولنے بھی نہیں دیتے. وہ جب بولتا ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. اس کی آواز سنوانے والا کوئی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں نا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار نہیں, اس کی آواز سنوانی چاہیے. پھر میں نے اس کی آواز سنوانا شروع کی, اور میں تب تک سنواتا رہوں گا جب تک یہ چیزیں, میں تبھی بیلنس ہوں گا جب پاکستان بیلنس ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اور تب تک جب تک پاکستان بائسڈ رہے گا, پاکستان کا میڈیا بائسڈ رہے گا, جب تک وہ لوگ سارے مل کے یہ الغار کرتے رہیں گے, تب تک میں بھی ایسے ہی رہوں گا. جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے میں بھی ہو جاؤں گا. رومر ہیز اٹ کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جی عمران ریاض خان صاحب ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں. مجھے نا وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لوگ مجھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میرا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن لڑنے کا. یہ بہت بڑا کام ہے الیکشن لڑنا, اور لوگوں سے ووٹ مانگنا بھی بڑا مشکل کام ہے, اور اس کے علاوہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے لیے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ابھی میں ذہنی طور پہ تیار ہوں اور میں یہ کام کروں جا کے نا. لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا ثاقب کہ آپ اپنی لائف میں کیا کریں گے. میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا, میں کسی کو ڈونیشن دے رہا تھا بلوا کے, اور انہوں نے مجھے پھر فلاحی کاموں کے اوپر لگا دیا, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر میرا کیمپ لگ گیا, ہم لوگ کام کرنا شروع ہو گئے, اور پھر میں 5-6 مہینے کام ہی کرتا رہا. لیکن مجھے جب میں ان کو ڈونیشن دے رہا تھا اس سے ایک لمحہ پہلے تک بھی نہیں پتا تھا کہ میرے رب نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا اور وہ میرے سے کیا کام لینے والا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کچھ بھی اچھا کر سکوں کبھی بھی زندگی میں تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا, لیکن میرا ارادہ کوئی نہیں. لاسٹ کویشچن آپ سے, آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, آپ نے اسلام آباد نکلنا ہے. صحافیوں کی لسٹیں آج بھی بن رہی ہیں کیونکہ ٹاپ پہ تو آپ نے آنا ہے, اس میں پھر اگر بن رہی ہے تو میں گرفتار ہو جاؤں تو سمجھ لیجیے. نہیں اللہ نہ کرے, لیکن لسٹیں بن رہی ہے کیا ابھی؟ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کر لیا. جن لوگوں نے لبیک کہنا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ سر آپ سیاہ کہیں تو سیاہ ہے, سفید کہیں تو سفید ہے, انہوں نے کہہ دیا. جنہوں نے نہیں کہنا تھا انہوں نے نہیں کہنا. آپ ماریں گے, کٹیں گے, اٹھائیں گے, ذلیل کریں گے, ان چیزوں سے لوگ اب نہیں ڈرتے, لوگ اب نہیں دبتے. دیکھیں آپ زبردستی تو زبان بند کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کی سوچ نہیں چھین سکتے. اسے جہاں موقع ملے گا وہ اپنی سوچ کو لوگوں تک پہنچائے گا. دیکھیں انڈیا کتنا طاقتور ہے, کتنی بڑی فوج ہے, یعنی ہم امیجن نہیں کر سکتے اتنی بڑی فوج ہے. ان کی دنیا کے ٹاپ 3 فوجوں میں سے ایک ان کی تعداد ہے, اور ان کا اکوپمنٹ بھی ان کے پاس بڑا شاندار ہے. چھوٹا سا کشمیر ہے, وہ ابھی تک قابو نہیں کر سکے. آواز دبا نہیں سکے. سر نئی آوازیں, فوجیں آوازیں نہیں دبا سکتی, کبھی بھی طاقت آواز نہیں دبا سکتی. لاجک, جتنی مرضی طاقت آپ کے پاس ہو آپ آواز نہیں دبا سکتے. اور لاجک کے معاملے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, گندی ویڈیوز, ننگی ویڈیوز, آڈیوز, ویڈیوز کے خزانے, بے ایمانیوں کی ویڈیوز, جو مرضی آپ نکالیں. اب اس قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لڑائی جیتنی ہے. اب آپ ان کو الیکشن دیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے قوم کے ساتھ مل کر جیتنا ہے یا قوم کے خلاف کھڑے ہو کر ہارنا ہے, کیونکہ قوم نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے. تسی پٹھے لمک جاؤ, یہ قوم آپ کو شکست دے گی اگر آپ ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے تو, کیونکہ آپ اسی قوم میں سے نکل کے وہاں گئے ہوئے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے گی قوم. اسٹیبلشمنٹ کی اب مرضی ہے کہ ان سے مار کھانی ہے یا ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے.
اور اگر آپ شکست دے بھی دیں, فرض کریں, چلیں میں تو اس کو چانسز میں مانتا ہی نہیں ہوں, فرض کریں اسٹیبلشمنٹ نے شکست دے دی, تو کس کو ہرائیں گے؟ Fair enough. کس کو ہرائیں گے؟ پاکستان اچھا چلیں ہرا لیا, سیلیبریٹ کس کے ساتھ مل کر کریں گے؟ خود ہی اندر بیٹھ کے. کیا There's سیلیبریشن؟ no one to celebrate. Yes. کچھ بھی نہیں ہوگا, گھر والوں کے ساتھ جا کے بات نہیں کر سکیں گے, ان کے ساتھ جا کے ثاقب بھائی سیلیبریٹ نہیں کر سکیں گے. پاکستان بہت بدمزہ ہو گیا, یہ چانس ہے. ابھی یہ الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو ان الیکشنز کو سنہری موقع کے طور پہ لینا چاہیے کہ یار اٹس اے گولڈن چانس, ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم صاف اور شفاف انتخابات کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں. جتنے گلے شکوے اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیے پچھلے 10 مہینوں میں, ان کو دور کریں. تھینک یو ویری مچ عمران بھائی. ناظرین, عمران ریاض خان صاحب, میں نے آپ لوگوں کی وش بار بار کہنے کے اوپر میں نے عمران بھائی کو ریکویسٹ کی تھی کہ جی آج ٹائم دے دیں. تھینک یو ویری مچ. نہیں وہ میں انٹرو بعد میں کروں گا.